الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في الصلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة. حدیث نمبر 1069. آپ لوگوں کے بیچ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة کی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ پڑھی گئی. اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت اور بالخصوص ان لوگوں کے مقام کو بیان کیا گیا ہے جو نماز کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: تم میں سے جب کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، یعنی اسے نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا وضو برقرار ہو. یعنی جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، اسے نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تدعو له الملائکہ، ایک طرف نماز کا اجر اور ثواب پا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں: اللہم اغفر له اللہم ارحمہ. یا اللہ یہ بندہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے انہیں تو معاف فرما، ان کے اوپر تو رحم کر. تو اس حدیث مبارکہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے دو بڑے فوائد اور عظیم فائدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور انہی بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اسے نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے. گرچہ وہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. لہذا وہ لوگ جو مسجد وقت سے پہلے کبھی پہنچ جاتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کا وقت ہونے تک، جماعت کا وقت ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہیں. کیوں؟ اگر آپ بیٹھو گے تو آپ حالت نماز میں ہوگے اور آپ کو نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے حق میں ایک خاموش پیغام بھی ہے جو کبھی کبھار مسجد آ جاتے ہیں وقت سے پہلے، جماعت سے پہلے، تو خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے دوبارہ گھر واپس چلے جاتے ہیں. ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں 15 منٹ باقی ہے، چلو گھر بھی دیکھ لیتے ہیں، گھر کا حال کیا ہے، چلو دکان سامان خرید کر لے آتے ہیں، ابھی جماعت ہونے میں 15 منٹ باقی ہے. یا پھر مسجد میں آنے کے بعد ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد فضول اور بکواس باتوں میں لگے رہتے ہیں. تو ایسے شخص کو بھی اس حدیث مبارکہ سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں: جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اسے نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو تو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنی خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اور نماز نہیں پڑھ رہے ہو پھر بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں توفیق دی اور تم نماز کا اجر اور ثواب حاصل کرتے ہو فقط محض بیٹھنے کی وجہ سے.
لہذا کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ وقت سے پہلے مسجد پہنچیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، لیکن جو لوگ آ کر کے چلے جاتے ہیں وہ لوگ ایک عظیم اجر اور ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ نماز پڑھے گی اس کا اجر تو اللہ رب العالمین نے رکھا ہی ہے، لیکن بیٹھنے کا جو اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی وجہ سے جو اجر اور ثواب اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اس اجر اور ثواب سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تدعو لہ الملائکہ، جو نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، عام انسان نہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں انہیں فرشتوں کی خصوصیات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ فرشتے ہیں کون، ان کی خاصیت کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27 کو پڑھیے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، کہ یہ فرشتے کسی بات پر اللہ سے سبقت نہیں کرتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، فرشتے وہی کام کرتے جن کے کرنے کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور وہ اللہ ان کے سامنے اور پیچھے کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ فرشتے اسی کے حق میں سفارش کرتے، دعا کرتے، مغفرت کی دعائیں کرتے، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس بندے کو تو معاف فرما، یا اللہ اس کے اوپر تو رحم فرما۔ الا لمن ارتضى، جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ فرشتے ہر کسی کے حق میں دعائیں مغفرت نہیں کرتے، خیر کی دعائیں نہیں کرتے، اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں جس شخص کو اللہ رب العالمین اپنا محبوب سمجھتا ہے، جس شخص کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ ایسے حق میں فرشتے، ایسے شخص کے حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ یہ بندہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے ان کی خطاؤں کو تو معاف فرما، ان کے اوپر رحم فرما۔ اب بتائیے آپ ہی کہ وہ فرشتے جو رب کے کسی بھی بات پر سبقت نہیں کرتے یا پھر رب کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ جب کسی کے حق میں دعا کریں کیا اس کی دعا رد ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کام کرتے ہی نہیں، انہی کے حق میں دعا کرتے ہیں جن کے بارے میں رب کائنات کا حکم ہوتا ہے، انہی کے حق میں وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رب کے حکم کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں بڑھتے۔